اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خصوصی انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معظم مصطفی۔ ناظرین، کرونا وائرس جس کی ایک قسم کووڈ-19 جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کا پہلا کیس دسمبر 2019 کے اندر ووہان شہر کے اندر سامنے آیا، اور اس 7 ماہ کے عرصے کے اندر یہ وائرس آگے پھیلتا پھیلتا اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس وقت تک پوری دنیا کے اندر 7.7 ملین لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، اور تقریباً 4,30,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان جہاں پر یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ بھئی یہاں پر کرونا وائرس اتنا نہیں پھیلا، یہاں پر کرونا وائرس کو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب تک 1,22,000 بلکہ 29,000 1,29,000 کے قریب کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور تقریباً 2,500 کے قریب اموات پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں۔ تو یہ وائرس جو کہ ایک ووہان شہر، چائنا کے ایک شہر سے شروع ہوا، اور وہاں سے یہ اب پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، اور لاکھوں لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اس کرونا وائرس، یہ کیا واقعی وائرس ہے یا نہیں ہے، ابھی تک پاکستان کے اندر لاشعوری کا عالم یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس ہے ہی نہیں، یہ فقط کچھ ڈرامے بازی ہے، یہ کسی کی چال ہے، یہ قدرتی ہے یا غیر قدرتی ہے۔ تو کرونا وائرس ابھی تک ڈاکٹرز کی ریسرچ کے مطابق یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ وائرس ہے کیا۔ شروع کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی علامات کے اندر زکام، بخار اور نزلہ کھانسی ہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کی علامات کے اندر بو کا ختم ہونا، ذائقے کا ختم ہونا، پیٹ خراب ہونا، لوز موشن لگ جانا، قے آنا، سر درد ہونا، اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کرونا وائرس صرف انسان کے پھیپھڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن ابھی لیٹسٹ ریسرچ جو نیو یارک کے اندر ہوئی، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ کرونا وائرس کووڈ-19 نہ صرف انسان کے پھیپھڑوں بلکہ اس کے دماغ، اس کے گھٹنوں اور حتیٰ کہ پاؤں کے کسی حصے پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس ہے کیا؟ تو آج ہم نے ذاتی تجربہ کے لیے، اور ہمارے بہت ہی محترم نوجوان اسکالر جناب محترم انعام مصطفی صاحب جو ابھی کچھ ہی لمحات میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم نے ان کا انٹرویو رکھا اس لیے کہ وہ اس کا شکار ہوئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور بیمار کربلا کے صدقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو شفا دی، آپ صحت یاب ہوئے، آپ نے 21 دنوں کے اندر کرونا کو شکست دی۔ تو ہم آج ان سے جانیں گے کہ ان کا ذاتی تجربہ اس کرونا کے بارے میں کیا ہے، یہ کووڈ-19 کی علامات ان کو کیا فیل ہوئیں، انہوں نے کیا احتیاطی تدابیر کی۔ تو ان ساری باتوں پر آج ہم بات کریں گے جناب محترم محمد انعام مصطفی صاحب سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ معظم بھائی کہ اس اہم ترین موقع پر آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بارے دیگر آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ مکمل صحت یاب ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو صحت دی اور آپ نے اس کووڈ-19 کو شکست دی۔ تو آج یہ انٹرویو رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ آپ نے اس صورتحال کو کس طرح سے ہینڈل کیا، اور آپ نے کیا کیا علامات اپنے اندر فیل کی کہ آپ کے ذہن میں آیا کہ اب مجھے ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور پھر آپ نے کس طرح سے اس کا تدارک کیا۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے آج آپ کو مدعو کیا ہے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ نے کیا علامات محسوس کی کہ آپ کو بخار ہوا، نزلہ زکام ہوا، کیا علامات آپ کو فیل ہوئیں
کہ آپ نے یہ سوچا کہ مجھے ٹیسٹ کروانا چاہیے کورونا؟ جی موزم بھائی، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، تو میں سب سے پہلے چاہوں گا جی کہ آپ ذرا ریپیٹ کر دیں۔ جی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرا یہ سوال یہ تھا کہ آپ کو کیا علامات محسوس ہوئیں جس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ اب مجھے کورونا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ بہت شکریہ معظم بھائی۔ ایک تو یہ کہ یہ انتہائی اہم ان دنوں میں یہ آپ نے مجھے حکم دیا، اور میں پچھلے 21 دن مسلسل اس وبا کا شکار رہا۔ تو اس کی کیا علامات جو میں نے ذاتی طور پر فیس کی، وہ میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور جی میں نے جب فیس بک پہ اپنا سٹیٹس اپلوڈ کیا تو بہت سارے محبت کرنے والوں نے اس کے بارے میں جاننا بھی چاہا، تو مجھے کوئی اور موقع نہیں مل رہا تھا، تو چلو آپ نے اس اہم ترین موقع کو فراہم کیا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ناظرین تک یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گی کہ وہ بنیادی طور پر کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پھر اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اور ان تمام علامات کو میں نے بھی پچھلے 21 دن کے اندر فیس کیا، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ زائل ہوتی چلی گئیں، اور اس میں بہتری آتی چلی گئی، اور آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو کرونا وائرس کی علامات، سب سے پہلے تو آپ کو خشک کھانسی، یہ کرونا وائرس کی پہلی علامت ہے جہاں سے کرونا وائرس کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو پہلی علامت جو میں نے ذاتی طور پر فیس کی، اور اس کی پہلی علامت بھی یہی ہے کہ کھانسی سے، خشک کھانسی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بخار ہوتا ہے، اور بخار جو ہے وہ آپ کا 102 103 یہ آپ کا بخار ہوگا، یعنی اس لیول پہ آپ کا ٹیمپریچر جاتا ہے 102 3 پہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو ساتھ ہی زکام ہوگا، فلو ہو جائے گا۔ پھر آپ کے سونگنے کی حس مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کرونا وائرس کی علامات ہیں، تمام ناظرین اس کو سنیں، اور جہاں پر بھی یہ علامات آپ دیکھیں فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ مزید متاثر نہ ہوں۔ تو سونگنے کی حس کا خاتمہ، پھر اس طریقے سے آپ کا دل گھبرانا، دل بہت زیادہ گھبراتا ہے اور آپ کو چکر آتے ہیں، آپ تھوڑے سے 2 قدم کے لیے بھی چلتے ہیں تو ویکنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس وائرس کے آنے سے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور آپ ایک چند لمحوں کے لیے چلنے کی استعداد بھی نہیں رکھتے۔ پھر جو سب سے بڑی علامت کرونا وائرس کی ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے سانس کا رکنا۔ سانس رکتا ہے بار بار، اور آپ کو سانس لینے میں انتہائی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ پھر بڑی لمبے لمبے سانس آتے ہیں، اور جس طریقے سے نارملی انسان سانس لیتا ہے وہ سانس اس طریقے سے نہیں آتا، اور بارہا مرتبہ انسان کو پھر انتہائی زیادہ اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگلی اس کی کرونا وائرس کی علامت یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور جیسے ایک زمانے میں ڈینگی موجود تھا، تو ڈینگی کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جن لوگوں کو یہ علامات ظاہر ہوئی تھیں، جن لوگوں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تھا ہوتا تھا، تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ہڈیوں کے اندر شدید پین ہوتی تھی اس بخار میں۔ تو یہ جو کرونا وائرس کا بخاریاں پائی جاتی ہیں ان ہے شدید درد ہوتی ہے، پھر اسی طرح لو ریس کا اٹیک، شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شدید درد کا سامنا ہوتا ہے سر اور آنکھوں میں۔ پھر اس طریقے سے آپ کا ذائقہ، جو ذائقے کی حس ہے وہ آپ کی متاثر ہوتی ہے، اور پوری باڈی کے اندر شدید جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ بیسک علامات ہیں جو ہوتی ہیں۔
यानी मैंने बताया खांसी से आगाज़ होता है, बुखार होता है, ज़ुकाम है, सूंघने की हिस्स का ख़ात्मा है, चक्कर आते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, पूरे जिस्म में शदीद किस्म की दर्द होती है, बिलखुसूस सर और आँखों में दर्द होती है, दिल घबराता है, और उसके साथ ब्लड प्रेशर आपका लो होता है, सर में मैंने जैसे अर्ज़ किया शदीद दर्द है, और जायके की हिस्स का मुतासर होना, फिर इस तरीके से कमज़ोरी। और इसमें मैं एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ कि ये जो वायरस है, ये जिस्म के उस हिस्से पर ज़्यादा अटैक करता है जो जिस्म का हिस्सा आपकी बॉडी में वीक है। यानी अगर आपके सूंघने की हिस्स का कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है पहले, तो ये वहाँ अटैक करेगा। अगर आपके टांगों में वीकनेस है तो ये उसकी शिद्दत को, उसकी दर्द की शिद्दत को बढ़ाएगा। इसी तरीके से अगर सर का प्रॉब्लम है तो ये उसको जो है वो ज़्यादा मुतासिर करेगा। तो इसलिए ये वो बेसिक अलामत। और अगर अल्लाह ना करे लंग्स और फेफड़ों का अगर कोई प्रॉब्लम है और वहाँ अटैक कर गया, तो फिर तो बचना ही जो है वो मुहाल है। तो इसलिए जो है वो बेसिक अलामात है जिनको मैंने खुद भी फेस किया। और सांस का जब प्रॉब्लम होता है तो फिर तो अल्लाह ताला माफ़ करे, वो तो कैफियत ही और होती है। और मुझे 2 दिन तक ये सांस का प्रॉब्लम रहा। और ये अगर मैं बुखार की बात करूं तो बुखार 21 दिनों में मुझे पहले 7 से 8 दिन लगातार 102 पे ही बुखार रहा, 102 पे, 103 पे, इससे नीचे आए ही नहीं। यानी ये बुखार मुसलसल आपको रहेगा। और फिर इसके साथ जो अगला साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो था ब्लड प्रेशर का लो होना। डेली मैं ब्लड प्रेशर चेक करता था, तो तकरीबन 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले जो हैं वो इसी तरीके से ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहा, और उसका मुझे सामना करना पड़ा। और फिर बॉडी की पेन, वो तो मतलब अब अल्लाह का शुक्र है मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक वीकनेस है, सर में दर्द अभी भी बाकी है, और इसी तरीके से पेन्स, बॉडी पेन जब वो बरकरार रहती है तो वो शदीद तर होती है। तो नाजरीन जो सुन रहे हैं, जहाँ तक आपके ज़रिए ये पैगाम पहुँच रहा है, वो इन सारी अलामात को अगर देखें, महसूस करें, तो फौरी अपना टेस्ट करवाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, टेस्ट करवाएं और ख़ुद को जो है वो क्वारंटाइन करें, ताकि दूसरे लोग मुतासिर ना हो सकें। ये बड़ी अहम बात है कि आपके वजूद से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अल्लाह पाक सबको महफूज रखे इन अलामात से, और अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। और तमाम नाजरीन जिन्होंने ये सुना इन अलामात को, अगर हम आजकल के हालात को देखें, और ख़ुसूसन ये लाहौर की हम गैदरिंग को देखें और यहाँ के मुआशरे को देखें, तो यहाँ पर हर बंदा इस वक्त इन अलामात का शिकार हो चुका है। और इसलिए मैं गुजारिश करूँगा तमाम नाजरीन से कि वो लोगों के अंदर ये शऊर डेवलप करें कि खुदारा अपने आप को भी महफूज रखें, और अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को महफूज रखें और घरों में रहें। और अगर कोई इस तरह की अलामत आपके ज़ाहिर हो तो अपने आप को फौरी तौर पर घर में क्वारंटाइन कर लें, ताकि आप खुद भी बचें और दूसरों को भी इससे बचाएं। तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड आगे ये होगा कि जब आपकी ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कोरोना वायरस आपका शिकार हुए आप, तो उसके बाद आपने इसका इलाज किस तरह से किया? क्या कोई कहवे वगैरह इस्तेमाल किए, स्टीम ली, या कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक या हकीम की कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल की, और क्या क्या परहेज़ आपने किया? ये अहम क्वेश्चन होगा तमाम नाजरीन के लिए कि वो क्या चीज़ें आपने की जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोरोना को शिकस्त दी और इस वक्त आप मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट दूसरा ये क्वेश्चन है कि इसका इलाज क्या है मार्केट में। तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा मुल्क है कि जिसमें अगर आप कोई 15 से 20 टॉप मार्क के निकाले ना कि जी इस वबा के दौरान पाकिस्तानी कौम ने किए, तो यकीनी तौर पर आप 15 से 20 ऐसे मार्के निकाल सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं हुए, मगर कोरोना वायरस के दौरान पाकिस्तानी कौम ने वो कर डाले हैं। कोरोना जी के इलाज भी बड़े बड़े निकाले हैं, और इसका मजाक भी बड़ा उड़ाया है, और गैर संजीदगी का मुजाहरा भी बड़ा किया है, और लूट मार भी बहुत ज़्यादा की है। तो यानी इस तरीके से चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। तो बहरहाल आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं अर्ज़ करता चलूँ
کہ میں نے اس دوران سب سے پہلے کوئی جو میڈیسن ہے زیادہ استعمال نہیں کی. میں اس وقت جب مجھے یہ وائرس کا میں شکار ہوا تو یہ لاسٹ تھرسڈے آف رمضان تھا. تو افطاری سے قبل مجھے جو ہے وہ کھانسی اور اس کے بعد پھر بخار ہونا شروع ہوا. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے پھر جو ہے وہ میرا علاج شروع کیا. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے اندر سب سے پہلے فیور کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 طرح کی میڈیسن جو ہے وہ ٹیبلٹس دی تھی. 3 طرح کی. ایک تو نوویڈیٹ 500 یہ ایک ٹیبلٹ تھی جو میں صبح دوپہر اور شام کو استعمال کرتا تھا. پھر اس کے ساتھ پیناڈول تھی جو 2 پیناڈول میں صبح دوپہر اور شام کو استعمال کرتا. اور اس کے ساتھ ایک ٹیبلٹ تھی ریجکس ٹیبلٹ. یہ تیسری ٹیبلٹ تھی جس کو میں یوز کرتا تھا. تو جو میڈیسن کی مد میں یہ 3 طرح کی ٹیبلٹس تھیں جن کو میں ڈیلی استعمال کرتا تھا. اور اب جیسے ہی فیور کم ہوا تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے مجھے ڈرپ کو سجیسٹ کیا تھا اور ڈرپ جو ہے وہ مجھے لگی اور وہ ایک انرجی ڈرپ تھی اور جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک تھی اور وہ مجھے لگی. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ فیور تو آلریڈی ان میڈیسن سے کم ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ جو ویکنس کی تھی آثار تھے وہ تھوڑا کم ہونا شروع ہو گئے تھے. تو لیب سے ٹیسٹ ہوا وہ پازیٹیو آیا تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ علاج شروع ہو گیا تھا. اس کے ساتھ یہ جو ٹیبلٹس اور ڈرپ لگنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ موت کا اگر علاج ہوتا, یہ السنن الکبریٰ کی حدیث پاک ہے جو امام نسائی کی حدیث پاک کی کتاب ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علاج ہوتا موت کا تو وہ سنہ مکی میں ہوتا. تو سنہ مکی کا میں قہوہ استعمال کرتا تھا. اب اس کے متعلق بھی بڑی عجیب و غریب سی باتیں مارکیٹ کے اندر آ گئی ہیں اور ٹی وی چینلز پر آ گئی ہیں کہ جی یہ استعمال بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور کہتے ہیں جی کہ اس میں تو اور چیزوں کا علاج ہے. تو بیسیکلی اصل چیز جو ہے وہ چیز غلط نہیں ہوتی بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ انسان کو درست طریقے سے کرنا چاہیے. تو میں سنہ مکی کا قہوہ دن میں 1 مرتبہ استعمال, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو لوز موشن بھی نہیں لگتے اور وہ جو لوز موشن لگنے سے آپ کے اندر ویکنس آتی ہے وہ بھی نہیں آتی بلکہ اس سے آپ کی امیونٹی انکریز ہوتی ہے. لہذا سنہ مکی کے قہوے کو مکمل طور پر جو وہ ڈسکریج کرنا اور اس کے خلاف اب جو مارکیٹ کے اندر بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ اس کا مجھے ذاتی طور پر بڑا فائدہ ہوا. اور اگلا جو میں قہوہ یوز کرتا تھا وہ سمک ایک جڑی بوٹی ہے, اس کا میں قہوہ استعمال کرتا تھا. اور یہ سمک کا قہوہ ترکی میں استعمال سنہ مکی کا قہوہ استعمال ہوا. تو مجھے ایک میرے بڑے ہمدرد اور میرے بڑے پیارے ان کے ذریعے جو ہے وہ ترکی سے وہ یہاں مجھ تک پہنچا. سمک کا قہوہ میں استعمال کرتا تھا. پھر اس کے ساتھ استقدوس کا قہوہ یہ میں ڈیلی استعمال کرتا تھا. یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے استقدوس, وہ میں استعمال کرتا تھا. پھر اس کے ساتھ ادرک کا قہوہ استعمال کرتا تھا. ادرک کا قہوہ استعمال کرتا تھا. پھر اس کے ساتھ کلونجی کا قہوہ میں نے استعمال کیا. تو یہ مختلف علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمانجی میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے. کلونجی ویسے بھی زیادہ 4 طرح کے قہوے استعمال کیے. قہوہ اس میں استعمال کرتا تھا جب ٹیبلٹ اور پیناڈول اور ریجکس یہ ٹیبلٹ اور پلس یہ قہوے استعمال کر رہا تھا. لیکن جب بخار اتر گیا تو بخار اترنے کے بعد میں صرف پیناڈول
के साथ फिर ये वाले जी, अभी इनाम भाई के साथ थोड़ा राब्ता मुनक़ते हो गया है। तो आप बता रहे थे कि उन्होंने दौरान इलाज सना मक्की का कहवा इस्तेमाल किया, सुमक का कहवा इस्तेमाल किया, इसके अलावा अदरक का कहवा इस्तेमाल किया, स्टीम ली और इस तरह के जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। तो अभी दोबारा हमारा राब्ता हो गया इनाम भाई से। तो आपने अभी बताया मुख्तलिफ कहवाजात जी बताए, स्टीम ली, एहतियात की, घर के अंदर अपने आप को क्वारंटाइन किया और फिर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करम किया और आपको शिफा हासिल हुई। तो इन जी सारी एहतियाती तदाबीर को जी, जी। जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस इलाज में मतलब मैंने बताया कि सना मक्की का कहवा, सुमक का कहवा, उस्तकदोस का कहवा, अदरक का कहवा और कलवंजी का इस्तेमाल जो है वो मैंने किया। कलवंजी का कहवा भी इस्तेमाल किया। तो ये जिन दिनों में मुझे बुखार था, तो उन दिनों हुँ, में तो मैं नोविडेट टैबलेट और पैनाडोल और रिजिक्स टैबलेट ये इस्तेमाल कर रहा था। तो साथ फिर ये कहवाजात भी चल रहे थे। लेकिन हुँ, उसके साथ जो अगली चीज़ है वो ये है कि जब बुखार उतर गया, तो बुखार हुँ, उतर जाने के बाद मैं फिर सिर्फ 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को, ये पैनाडोल की टैबलेट लेता और साथ फिर ये कहवाजात का इस्तेमाल करता था। फिर अब खांसी है इसमें, तो हुँ, खांसी को रोकने के लिए आपको हाइड्रालीन जीएम ये जो सिरप है, ये आपने गर्म पानी में डाल के आपने पीना है। हुँ, गर्म पानी में डाल के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खांसी इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद इन 24 आवर्स आप 3 मरतबा इसको पिएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और 24 आवर्स आप इसको ख़त्म करने के काबिल हो जाएंगे। फिर हुँ, उसके बाद आप कॉफरेब सिरप है, कॉफरेब सिरप, ये भी कफ सिरप है, ये सिरप आप इस्तेमाल करें तो इससे जो है वो खांसी बेहद कंट्रोल होती है। अब सांस का प्रॉब्लम होता हुँ, है, तो सांस का प्रॉब्लम का बेहतरीन इलाज जो है वो स्टीम है। आप दिन में हुँ, 3 मरतबा स्टीम जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर इससे ज़्यादा मरतबा भी ले सकें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीम बेहतरीन इलाज है जो इस दौरान जो है वो करना चाहिए। और फिर हुँ, अगली बात ये है कि ये मैं आपको बताऊँ कि मुझे इसका लेट पता चला और फिर जब मैंने इसको किया तो मेरी रिपोर्ट के नेगेटिव आने में बाकी चीज़ों ने तो जो अपना रोल प्ले किया वो किया ही, मगर इस चीज़ ने जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ और नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ, इंतहाई मुजर्रब है और इंतहाई अहम है। वो ये है कि आप नीम के पत्ते ले लें, दूर-दराज़ देहाती इलाकों में, शहरों में भी, इर्द-गिर्द के इलाकों में नीम मिल जाती। हुँ, नीम के पत्ते आप ले लें और नीम के पत्तों को आप बॉयल करके उसके गरारे करें। हुँ, एक तो आपकी खांसी गला ठीक होगा और प्लस ये कि आपके गले में जितने भी आपके ये जो वायरस के जरासीम जर्म्स और वायरस जो मौजूद है वो कुल्लियतन आपका विद इन आवर्स खत्म हो जाएगा, विद इन आवर्स। यानी आपका अगर नेगेटिव पॉजिटिव है और ये गरारे करने के बाद आप जाके टेस्ट करवाएं, आपका नेगेटिव हो जाएगा। पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा। फिर एक हुँ, तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसका इस्तेमाल और भी है, वो ये है कि आप नीम के पत्ते लें, उनको आप धूप में खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप उनका सफ़ूफ बना लें, सफ़ूफ। और जब आप उस सफ़ूफ को बना लेंगे तो वो सफ़ूफ आप ऐसे एक चुटकी भर आप उसको मुँह में रख लें और आपने उसको उसी तरीके से जो है वो उसका रस चूसना है और आपने पानी नहीं इस्तेमाल करना। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये इंतहाई ज़्यादा मुजर्रब है इस वायरस के असरात को ख़त्म करने में। और फिर उसके बाद आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आपने जो डाइट में चीज़ें लेनी हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल यूज़ करें, मैंगो यूज़ करें, वाटरमेलन यूज़ करें, ड्राई फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और गर्म पानी ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी को भी एक तो ये है कि आप सिंपल गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर दूसरा ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मामले में मुमित मुआवन साबित होता है, वो ये है कि आप गर्म पानी करें, उसमें आप लेमन डाल दें, लेमन, और उसमें फिर आप शहद मिला दें और हुँ, वो पानी अगर आप पिएँ तो इसका इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपके इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ाता है और वायरस के असरात को भी ख़त्म करता है।
تو یہ وہ سارے علاج ہیں جو میں نے کیے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے شفا عطا کی۔ میں پھر ایک مرتبہ ایسے مختصراً ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جی آپ ٹیبلٹ لیں گے نوویڈیٹ 500، پیناڈول لیں گے، ریجکس ٹیبلٹ لیں گے جب بخار اتر جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ سنا مکی کا، سمک کا، استقدوس کا، ادرک کا، کلونجی کا، یہ 5 طریقے کے کعوے وقفے وقفے سے آپ استعمال کریں۔ پیناڈول اس کی جب آپ کا بخار اتر جائے پھر آپ نے پیناڈول اور 7 کعوے یوز کرنے ہیں۔ کھانسی کے لیے آپ ہائیڈرالین جی ایم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کریں، کوفرب سیرپ آپ استعمال کریں۔ سانس کے پرابلم کے لیے سٹیم زیادہ سے زیادہ لیں، اور پھر اس طرح اس کے اثرات کو نیگیٹو کرنے کے لیے آپ نیم کے پتوں کا غرارے کریں اور نیم کے پتوں کا سفوف استعمال کریں، اور اپنی امیونٹی لیول کو بڑھانے کے لیے آپ ایپل، مینگو، واٹر میلن، ڈرائی فروٹ زیادہ زیادہ استعمال کریں، اور روٹین میں پینے کے لیے پانی آپ گرم کر کے اس میں لیمن ڈال کے اور شہد ڈال کے وہ پانی آپ استعمال کریں، تو اس سے یقینی طور پر جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح ذاتی تجربہ پیش کیا انعام بھائی نے ہمارے سامنے، کہ کس طرح انہوں نے اس کرونا کو شکست دی اور کن کن چیزوں کا استعمال کیا، ڈائٹ کیا لی، کون سے قہوہ جات کا استعمال کیا، کون سی میڈیسن کا استعمال کیا۔ آئی تھنک یہ ناظرین کے لیے بہت ہی مفید انفارمیشن ہے، جن لوگوں نے سنا ان کے لیے بھی، اور جو لوگ سن رہے ہیں میں چاہوں گا کہ صدقہ جاریہ ہوگا اس کو آگے شیئر کرنا، کہ ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ اس کا شکار ہے تو وہ ان چیزوں کا استعمال کرے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اسے شفا عطا فرمائے گا۔ بہت ہی زبردست چیزیں آپ نے ہمارے سامنے بیان کی۔ اب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ابھی بہت سی عوام کے سامنے سے یہ سننا آتا ہے کہ بھئی یہ کرونا جو ہے نا یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ کرونا کوئی حقیقت نہیں ہے، حکومت کو پتہ نہیں پیسے ملتے ہیں، ہسپتالوں میں جائیں تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہے۔ ابھی یہ ہمارے محترم عثمان بھائی نے انہوں نے بھی سوال کیا کہ عوام ہماری جو ہے نا ابھی تک سمجھ نہیں سکی، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرونا ہے جو ہے نا یہ ڈرامہ ہے، ایک یہ کووڈ-19 کچھ نہیں ہے۔ تو ان عوام کے لیے، ان شعور کی بیداری کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ یہ کرونا کچھ ہے بھی ہے یا نہیں ہے؟ میرا میسج ان دوستوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بس اصل میں نا ہم بنیادی طور پر معظم بھائی احساس سے عاری ہو چکے ہیں، اور ہمارے اندر جب تک مصیبت ہمارے اوپر نہیں آتی نا اور ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ رمضان المبارک کے جب آخری ایام تھے، اور ان آخری ایام میں آپ نے دیکھا کہ یہ بات جو ہے وہ بڑی معروف ہو گئی تھی، اور ہر فرد میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ تو بالکل ڈرامہ ہے، اور ایسی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز بنا کے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں خود اسی نظریے کا شکار ہوا، میں آپ کو بتاؤں، آپ اسی نظریے کا میں ذاتی طور پر شکار ہوا، اور ابتدائی کچھ دن بدقسمتی سے میں ٹیسٹ نہیں کروا سکا، صرف اسی نظریے کی وجہ سے کہ میرے ارد گرد جو ہے وہ کچھ ایسے مجھ سے محبت کرنے والے تھے کہ جب میں انہیں کہتا تھا کہ یار یہ علامات ہیں، اور میں اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ویسے تو یہ بات بڑی پریشانی والی رہی میرے لیے کہ مجھ سے ان دنوں میں کچھ لوگ جو ہے وہ افیکٹ بھی ہو گئے، افیکٹ ہوئے، یعنی میں کہتا تھا کہ یار میں نے کروانا ہے ٹیسٹ، تو یہ علامات ساری وہی ہیں، تو ارد گرد کے سب محبت کرنے والے یہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، وہ یہ ہوگا، وہاں آپ کو مار دیں گے، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ اب ساتھ میں یہ دیکھتا تھا کہ یار مجھ سے افیکٹ بھی ہو گئے ہیں لوگ، اور 2 لوگوں کو شدید قسم کا بخار بھی ہو گیا ہے، اور علامات ساری ان میں منتقل ہو گئی ہیں، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا، اور میں بڑی مشکل سے، آپ یوں سمجھیے کہ میں نے چوری ٹیسٹ کروایا، ٹھیک ہے، صرف اسی نظریے کی وجہ سے کہ یہ بات زبان زدے عام ہو گئی ہوئی تھی۔ جی میں نے چوری ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ کروا کے جب میں نے رپورٹ ان کو دکھائی، میں نے کہا جی دیکھیں یہ میں کہتا تھا، تو اللہ کے بعد لال ایسے بھی تھے جو رپورٹ دیکھ کے بھی کہتے تھے کہ جناب یہ تو مطلب جو بھی چلا جائے پارٹی میں اس کی پازیٹیو آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یار کتنے ہی دوست ایسے میرے ساتھ، میرے جاننے والے ہیں، وہ ایسے دوست بھی ہیں کہ انہوں نے کروایا اور ان کا نیگیٹو آیا،
اور پھر یہ کہ کوئی لینے نہیں آتا, کوئی کچھ نہیں ہے. میں نے پرائیویٹ لیب سے کروایا. کوشش یہی کریں ناظرین کہ پرائیویٹ یہ علامات دیکھیں, پرائیویٹ لیب سے جا کے ٹیسٹ کروائیں اور اپنے گھر میں کرنٹائن کریں, گھر میں کرنٹائن کریں. تو اور ساتھ یہ ساری چیزیں استعمال کریں, کیونکہ وائرس کے اندر سب سے بہترین علاج وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. یعنی رپورٹ کے پازیٹیو آ جانے کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنی. بس ٹھیک ہے جی, بس نارمل بخار ہے, بس ٹھیک ہے, آپ چیزیں استعمال کریں, احتیاط کریں, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جو بھی پریشر لے گیا, جو بھی اس وبا سے خوف زدہ ہو گیا, وہ بالکل کبھی بھی ٹھیک نہیں, وہ سمجھ لے کہ پھر گیا اس دنیا سے. تو یہ میرا پیغام ہے, میرا پیغام ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے, اور خدا را انسانیت پر رحم کریں. اور یہ جو تماشا ایک عرصے سے, میں نے آپ کو پہلے جیسے ذکر کیا نا کہ ہم نے تو ایوارڈ بنائے ہیں, ایوارڈ پوری پاکستانی قوم نے یہ باتیں کر کے اور تماشا لگایا ہے, اور ہم نے اس کو پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. حکومت کچھ نہیں کرے گی اس معاملے میں, آپ خود اپنی جان کے محافظ ہیں, آپ نے خود احتیاط کرنی ہے اور خود آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. اگر آپ اپنی ذات کی خود حفاظت نہیں کر سکتے تو حکومت کیا آپ کو آ کے مطلب کیا چیزیں دے گی. تو اس لیے یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے. عوام کو چاہیے کہ اس کو مذاق نہ سمجھے. پوری دنیا کی مثالیں ہم سب کے سامنے, پوری دنیا کی. تو جب پوری دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ ایسے ہو گئے تو ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. اس لیے احتیاط کریں, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. پازیٹیو آ بھی جائے, گھر میں کوارنٹائن ہو جائیں, کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور یہ چیزیں استعمال کریں. اور میں اس میں ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ یہ جو علاج میں نے بتایا نا, علاج میں نے بتایا, اس میں ایک تو یہ اس کا علاج ہے, ایک اس کا بہترین علاج اس کا روحانی علاج ہے جو میں کرتا رہا, اور اس روحانی علاج کو کبھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ روحانی علاج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بتایا. اور پھر ایک گھرکی ہاسپٹل کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زین کاکی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں سپورٹ کیا. میں آگے جب آپ آخری سوال کریں گے تو اس میں شکر گزاری کے طور پر چند ایک کلمات دوستوں کی نظر کرنا چاہوں گا. تو یہ میں روحانی علاج بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی اس کا شکار ہو جائے وہ باقی علاج تو کرے, مگر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کرے, 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, پھر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ذکر کرے, اور پھر یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, ان کلمات کا جو ہے وہ ذکر کرے. تو یہ تسبیحات روحانی طور پر ہیں. اور پھر پلس جو ڈاکٹر زین کاکی جو گھرکی کی ہاسپٹل ہے, جو ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں, لیڈی ڈاکٹر ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں, اور وہ وہاں پر جو لوگ کرنٹائن ہیں وہاں پر وہ ڈیوٹی دے رہی ہیں, تو وہ باقاعدہ یہ ایکسرسائز خود کروا رہی ہیں, اور انہوں نے کئی مریضوں کو اس کے ذریعے شفا یاب کیا ہے. اور وہ کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کہ صبح کے وقت سورہ رحمان کی تلاوت سنی جائے اور اس کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف سنا جائے, پھر دوپہر کو سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے, سنی جائے, آڈیو میں سن لیں, آپ تلاوت کر لیں, اور اچھی بات نہیں تو سن لیں, اور ساتھ قصیدہ بردہ شریف سنیں. اور پھر اسی طریقے سے شام کو سورہ الرحمن کی تلاوت سنیں اور ساتھ قصیدہ بردہ شریف سنیں. تو اس سے جو ہے یہ روحانی علاج ہے, اور اس سے یقینی طور پر شفا یابی ہوتی ہے. ناظرین کے لیے بہت ہی اہم معلومات ہیں. اور جو روحانی علاج آپ نے بتایا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی طرف سے, اور جناب محترمہ ڈاکٹر زین کاکی صاحبہ کی طرف سے, تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی مفید انفارمیشن ہے. تو ابھی میں آخری سوال سے قبل ایک دو سوالات ہمارے کمنٹ سیکشن میں آئے. ایک دوست ایزان طاہر, انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو لیے کیا ایڈوائس دیں گے جو لوگ گھر میں نہیں بیٹھ رہے, ان کو ذرا بتائیں کہ گھر میں بیٹھیں. تو اس کے ساتھ جناب محترم عثمان اسلم صاحب نے ایک اور سوال کیا کہ عوام کو یہ بھی شعور دیں کہ جو صحت یاب ہو گئے ہیں لوگ وہ اپنا پلازما آگے ڈونیٹ کریں. جی بالکل, بہت زبردست دونوں باتیں ہیں. ایزان طاہر صاحب کی طرف سے جو میسج آیا, اور عثمان بھائی کی طرف
से जो मैसेज आया, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब देखिए ना, मीडिया की तरफ से जो है वो एहतियाती तदबीर बता दी गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एहतियाती तदाबीर बता दी गई हैं। उसके साथ साथ अगली बात यह है कि ये तो आजकल हुक्मरानों ने बताई ना। अब बीइंग अ मुस्लिम हमें अपने आका व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम खुदारा हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाली रियासत हैं, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ऐसे मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में आप देखिए जगह जगह पर फ्लेक्सेस लगे हुए हैं कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबाई अमराज की सूरत में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया। तो उन एहतियाती तदाबीर में सबसे पहली एहतियाती तदबीर यह है कि आप घर में बैठें, आइसोलेशन इख्तियार करें, क्वारंटाइन हो जाएं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आज से 1400 साल पहले हमें फरमा दिया, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा इस तरीके से सब्र करके घर में बैठता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसको शहीदों के साथ उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इससे बड़ी ज्यादा और बेहतरीन बात क्या हो सकती है कि यार अब आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमा दिया कि भाई अगर वबाई सूरत हाल पैदा हो जाए और ये ऐसी मरज जो मुतद्दी हो और एक बंदे को दूसरे से लगे, तो उस सूरत में हमें बैठना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। तो अवाम, चलो हुक्मरान पैसे खाते हैं, बकौल उनके डॉक्टर जनाब पैसे खाते हैं, वो ये तो मैं आपको रियल बताऊं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स की सूरत हाल है, कौम उसका एहसान चुका ही नहीं सकती। वो लिबास नहीं कोई बंदा पहन सकता जो डॉक्टर लिबास पहनते हैं। जितनी देर जिस तरह का वो मास्क लगाते हैं, हम में से कोई उस तरह का मास्क नहीं लगा सकता। ये तो सारी की सारी जहालत है हमारे यहाँ, और मशहूर होने के बेशुमार तरीके हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसी मतलब सिलसिला शुरू करें कि जिससे हमारी बात सबसे अलग हो, चाहे वो बोंगी क्यों ना हो और किसी को नुकसान ही उससे क्यों ना हो जाए, और हम एक अजीब तमाशा लगाते हैं। तो ये चलो आपने हुक्मरानों की बात नहीं माननी, डॉक्टरों की बात नहीं माननी, एंकर्स की बात नहीं माननी, मीडिया सब कुछ आपके नज़दीक बिका हुआ है, तो आप हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आपका सबका नेक गुमान ही होगा ना। तो बीइंग अ मुस्लिम आप उनकी बात ही मान लें, और उनकी बात को मानते हुए ही आप घरों में बैठ जाएं। तो यही रिक्वेस्ट है कि बगैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो खुदारा मास्क लगा के निकलें। मास्क लगाने से 99% वायरस की मुंतकली उसका खात्मा हो जाता है। और मैं इस ज़मन में ये भी बता दूं कि मास्क आपने डॉक्टरी जो डॉक्टर्स लगाते हैं, और जो ऑलरेडी जो 3 लेयर्स मास्क है, उसको इस्तेमाल करना है। ये जो माजा गामा साजा हर एक ने बनाए हैं, और इतना जुल्म किया है, और ये कपड़े के जो रोड्स के ऊपर आपको मैं कि वो भी सिर्फ गर्द को रोकते हैं, वो वायरस को नहीं रोकते, वो सिर्फ गर्द को रोकते हैं, वायरस को नहीं रोकते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 3 लेयर्स या फिर N95, अब वो भी सस्ता अवेलेबल है। पहले तो वो 700-800 का 1000 में मिल रहा था, अब 250 में 300 तक वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो चलो वो यूज़ कर लें। तो अगर वो चलो यूज़ नहीं कर सकते, तो ये तो 20 रुपए का जो डॉक्टरी है और 3 लेयर्स वाला है, इसको इस्तेमाल करें, तो इससे वायरस की मुंतकली जो है वो नामुमकिन हो जाती है। बाकी अगर आप कपड़े का यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एहतियाती, फिर उसके साथ ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स कपड़े के भी ठीक हैं, और उसके साथ साथ जो शॉपर के बने हुए होते हैं प्लास्टिक के, वो भी दुरुस्त हैं। तो क्योंकि कपड़े के ऊपर ये वायरस सबसे कम टाइम जिंदा रहता है, तो इसलिए आप कपड़े वाले ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। ये एहतियाती तदाबीर हर सूरत हमें यूज़ करना होगी। आज बड़ी एक बात मेरी नज़र से गुजरी, उन्होंने कहा जी कि वबा, और उसके साथ एक और बात उन्होंने लिखी हुई थी, ये जो वबा के साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि बदगुमानी, ये जो बदगुमानी है, अब सॉरी अफवाह और वबा,
یہ دونوں چیزیں ہم خود پھیلاتے ہیں اور ہم خود ہی اسے روکتے ہیں. لہذا یہ افواہ اور وبا یہ روکنے سے رکتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں، اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اس بات کا چشمدید گواہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو روزانہ ڈیلی 10 اموات کی خبر نہ پڑتا ہو پاکستان کے اندر. ایسے میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں، 10 اموات ایوریج ہے جی جو آپ. تو اگر اتنا کچھ دیکھ کے بھی ہم نے ابھی تک اس کو ڈرامہ ہی سمجھنا ہے، مطلب میں آپ کو بتاؤں میرا آج کا ایکسپیرینس ہے کہ آج بھی ایک بڑا پڑھا لکھا انسان یہ بات کر رہا تھا کہ جی تیاریاں بس مکمل ہو گئی ہیں اور وہ آپ کے اندر وہ جو ایک ڈرامہ سا رچایا ہوا ہے جی کہ وہ آپ کے اندر کوئی جو ہے وہ منتقل کر دی جائے گی ڈیوائس اور پتہ نہیں آپ کو جو ہے وہ کر دیا جائے گا، آپ ربوٹ پہ چلیں گے اور ایک تماشا، یعنی وہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں اور آج بھی ہو رہا ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے اور یہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. اور لہٰذا احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانی چاہیے اور نہ مانیں آپ کسی کی بات، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں اور ان کو مان کر آپ اس سارے ماحول میں احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوں اور گھروں میں بیٹھیں. ضرورت انتہائی ضرورت ہو باہر جائیں، آپ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو برقرار رکھیں، ماسک کا استعمال کریں اور گلوز کا استعمال کریں، وائرس سے محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ تعالی اگر تمام ناظرین تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہم وائرس سے محفوظ رہیں گے. اور یہ جتنا بھی وائرس ہے یہ قدرتی ہے، یہ مصنوعی، لیکن یہ پتہ نہیں کب پتہ چلے گا. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ اس وقت ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. تو جی بالکل گھروں میں داخل ہو چکا ہے. ابھی تک ہم اس میں نہ پڑیں کہ یہ قدرتی ہے یا مصنوعی. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. اور جو لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں یہ بھی شعور دینے کی آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں وہ لوگ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا جی علاج اس کا دریافت نہیں ہوا. واحد دریافت نہیں ہوا پاکستان اور کے اندر اس چیز سے علاج کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں کہ وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں. اور یہ پلازما ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی نقصان نہیں ہوتا باڈی کو آپ کی، آپ ہاں جی کمزور نہیں ہوتے، کوئی جی چیز جی ایسی نہیں ہوتی. میں اس ضمن میں بھی عرض کر دوں معظم بھائی کہ پلازما انشاءاللہ میں بھی اپنا ڈونیٹ کروں گا. اگر ماشاء جو ہے وہ 3 بوٹلز جی آپ پلازما کی نکالیں اور جی جی 1 بوٹل خون کے برابر ہے وہ، اور یعنی 1 بوٹل خون کی ہو اور 3 بوٹلز آپ پلازما کی نکالیں تو یہ 1 برابر ہیں. اور اس ضمن میں ایک اور انفارمیشن سب کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اگر آپ نے پلازما دینا ہو جس نے بھی، اور انشاءاللہ میں بھی دوں گا، تو ابھی تک لاہور میں جن دوستوں نے دینا ہے یا لاہور کے قریب جو لوگ ایریاز ہیں اور کوئی کسی جگہ پر بھی ابھی ایسی مشین موجود نہیں ہے، کسی ایسی لیبارٹری میں ایسی مشین موجود نہیں ہے جو ایک وقت میں پلازما نکالے اور نکالنے کے ساتھ ہی آپ کا خون آپ کو واپس دے دے اور پلازما الگ کر لے. صرف میو ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل، جہاں پر یہ مشین ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بازو میں وہ دونوں بازوؤں میں وہ آپ کے وہ لگا دیتے ہیں جو ہے وہ یعنی مشین، اور وہ مشین کیا کرتی ہے کہ ادھر سے وہ نکالتی ہے بلڈ اور پلازما اکٹھا، اور پھر وہ کیا کرتی ہے کہ پلازما رکھ لیتی ہے اور اس بازو میں آپ کا خون آپ کو واپس کر دیتی ہے. تو صرف وہ پلازما نکالتی. تو میو ہاسپٹل میں جا کے نکلوائیں. لیکن اگر آپ کسی اور لیبارٹری میں نکالیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ خون بھی اور پلازما وہ اکٹھا رکھیں گے اور وہ خون آپ کو واپس نہیں ملے گا. تو اس سے آپ کو ویکنس، کمزوری ہو سکتی ہے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے آلریڈی ویکنس ہوتی ہے تو خون اور نکلے گا تو ویکنس کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ میو ہاسپٹل میں جا کے کرواتے ہیں تو اس سے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. آپ کا بلڈ آپ کو مل جائے گا، وہ جسٹ باقی پلازما پانی ہے وہ آپ کا نکال لیا جائے گا اور اس سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور جب آپ ایک مرتبہ دے لیں پلازما تو اس کے بعد آپ ہر ہفتے کے بعد بھی اگر دینا چاہیں تو آپ پلازما دے سکتے ہیں، اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی انفارمیٹیو آج گفتگو ہوئی ناظرین آپ کے سامنے. آپ نے دیکھا کہ اس کے علامات کیا ہوتی ہیں، جب یہ علامات کسی کو ظاہر ہوں تو کیا علاج کرنا چاہیے، اور عوام کے اندر کیا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ناظرین اس وقت سن رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ لوگوں کے اندر شعور کی بیداری کے لیے
اور ہمارا تعلق بھی ایک ایسی تحریک کے ساتھ ہے جس کا مقصد ہی شعور کی بیداری ہے۔ تو ہم شعور کی بیداری کے لیے لوگوں کو یہ بتائیں کرونا سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور وہ لوگ جو اس سے متاثر ہیں وہ خاص طور پر اپنے آپ کو گھر کے اندر کوارنٹائن کریں اور تمام چیزوں کا استعمال کریں، روحانی جسمانی ہر طرح کا علاج کریں، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی جتنے بھی لوگ اس وقت گھروں کے اندر یا ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، اس وائرس کا شکار ہیں، انشاءاللہ ہم آخر میں دعا بھی کریں گے اللہ رب العزت ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ تو میرا آخری سوال آپ سے اب یہ ہوگا کہ آپ بہت سے چاہنے والوں نے آپ کے ساتھ اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، تو آپ کن لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے خاص طور پر کہ جنہوں نے آپ کا اس کرونا وائرس کے جو مشکل وقت تھا آپ کا ساتھ دیا، اور آپ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کلمات پیش کریں گے؟ بہت شکریہ ان سب دوستوں کا۔ میں کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس ساری صورتحال میں سب سے پہلے تو میں اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بے پناہ دعاؤں اور محبتوں سے مجھے نوازا، اور پھر مطلب اتنی زیادہ دعائیں معظم بھائی، اور اتنی زیادہ فون کالز اور اتنے زیادہ میسیجز میں نے اپنی زندگی میں پہلے زیادہ کبھی بھی مطلب ریسیو نہیں کیے جتنے اس موقع پر پیغامات پہنچے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر سے جو ہے وہ دعاؤں کے میسیجز ملتے رہے، کالز آتی رہیں، اور اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا تھا کہ میرے محبوب قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کی دعائیں اور ان کا پیغام جو ہے وہ مجھ تک پہنچا، اور ڈاکٹر حسن محی الدین قادری ان کا کی وائس میسج کے ذریعے پیغام موصولی صاحب نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ وہ یعنی اس سے بڑھ کر اور میرے لیے، اور یقیناً انہی کی دعاؤں سے، اور پھر اس کے علاوہ سب کی دعاؤں سے جو ہے وہ یہ ممکن ہوا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص میں اپنے تمام طلباء کا اور طالبات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بے پناہ دعائیں کیں اور بے پناہ پیغامات بھیجے، اسٹیٹس لگائے، اور بڑی نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور پھر اس طریقے سے سب محبت کرنے والے اور یوتھ لیگ سے تعلق رکھنے والے، جاننے والے، سب نے جو وہ دعائیں کیں، اور انہی کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، مگر ان کے ساتھ ساتھ میں بالخصوص چند ایک نام ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا انتہائی زیادہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان سب ناموں میں پہلا نام میرے بہنوئی بھی ہیں، میرے کزن بھی ہیں، اور میرے دوست بھی ہیں، محمد عرفان طاہر۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا میں شکر گزار ہوں۔ وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں کہ انہوں نے ایک ایک لمحہ اس ساری ان 21 دنوں میں ایک ایک لمحہ میری معاونت کی، اور میں جتنا عرصہ بالخصوص کوارنٹائن میں گزارا، وہ روزانہ صبح و شام اپنے گھر سے میڈیسنز کا بھی ارینج وہی کرتے تھے، قہوہ جات کا ارینج بھی وہی کرتے تھے، ڈاکٹر سے بات بھی وہی کرتے تھے، اور کھانے پینے کی چیزیں روزانہ کی بنیاد پر مجھے پہنچاتے تھے، آ کے رکھ جاتے تھے، اور مطلب میں معاونت کی، اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میں ان کا بہت ان کو سلامتی عطا کرے اہم رہا۔ پھر ان کے سر جی معظم بھائی جی جی جی، آواز آپ کی تھوڑی کٹ گئی تھی، لیکن آئی تھنک تمام نام ناظرین تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اب میں آخر کے اندر
تمام ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ یہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اتنی خطرناک نہیں ہے کہ انسان سے اتنا ڈرے اور انسان جو ہے وہ موت کے قریب جا سکتا ہے۔ اب تک جو ریشو آئی ہے 97% لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے ریکور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے جی اندر یہ علامات ظاہر ہوں تو اسے ڈرے نہ کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے کرونا ہو گیا، گھر والے محلے والے وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اس کے پاس نہیں جانا۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان لوگوں کو محفوظ کر رہے ہیں، ان کی جانوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ شعور لوگوں کے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی جانوں کو بچا رہے ہیں اپنے آپ کو بتا جی کے کہ مجھے کرونا ہے۔ تو اگر آپ بتائیں گے جی نہیں جی اور جی ان سے ملتے رہیں گے اور ان سے بات چیت کھانا پینا سب کچھ جاری رہے گا تو آپ اپنی جان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسروں کی جانوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سے ڈرے نہ، بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گھر کے اندر اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں اور ان ساری باتوں پر عمل کریں جن کا آج انعام بھائی نے ذکر کیا، اور جن جن تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ تعالی وہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اب جی جی اپنے انٹرویو کے جی جی اختتام پر جی جی میں دعا سے قبل وہ نام رہ گئے تھے کچھ، میں وہ ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو پہلا میں نے بتایا کہ عرفان بھائی، ان کا بہت زیادہ شکریہ اور ان کے لیے بے پناہ دعائیں کہ جنہوں نے لمحہ بلمحہ جو ہے وہ میرا خیال رکھا اس سارے پروسیس میں۔ ان کے بعد پھر ہمارے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر افتخار خان صاحب، جی میں ان کا زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی لمحہ لمحہ جو ہے وہ واٹس ایپ وائس کے ذریعے، کالز کے ذریعے جو ہے وہ مجھے گائیڈ کرتے رہے، اور انہوں نے پراپر طریقے سے خیال رکھا، اور جو ہے وہ ساری ٹیسٹ کروانا، پھر دوبارہ رپورٹ کروانا، پھر اس کے درمیان احتیاطی تدابیر، علاج، معاملات، ساری چیزیں، ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ، یہ ان کے ذریعے ممکن ہوا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ان کے بعد پروفیسر اویس نصر صاحب ہیں جو خود ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی کچھ میڈیسن جو ہے وہ مجھے سجیسٹ کی، اور بہت زیادہ ان کا تعاون بھی رہا، اور وہ گائیڈ کرتے رہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے جن کا میں نے اوپر سب ذکر کر دیا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے میو ہاسپٹل کی ڈاکٹر زین جو کاکی، جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے سورہ رحمان کی جو تھراپی بتائی وہ، اور پھر ٹیسٹ کروانے اور باقی دوبارہ ٹیسٹ کروانے تک ان کی جو ہے وہ معاونت رہی۔ اور پھر اینڈ پر اگر میں ذکر نہ کروں تو انتہائی زیادہ ظلم ہوگا، اور وہ ہے میری ماں۔ ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ کوئی اور قربت کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بلیو کریں کہ مجھے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور میں ذکر کروں گا بھی نہیں، کہ انہوں نے کس انداز میں، مطلب کہتے ہیں نا جی کہ اس کے اندر آپ بھرپور احتیاطی تدبیر کریں اور آپ ہر ایک کو اپنے سے دور رکھیں اور آپ پاس نہ آنے دیں۔ میں مطلب جو ہے وہ سب کچھ انہیں کہتا تھا، لیکن وہ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ کے وہ پھر بھی میرا ہر لمحہ خیال رکھتی تھیں۔ اور دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ماں سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے اور ان کے آمین سایہ شفقت میں ہمیں رکھے۔ ان کا کردار اور سلام اور ہر چیز میرا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سلامتی عطا کرے ان کو۔ تو یہ وہ نام تھے، لوگ تھے جن کا میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں معید و معاون ثابت رہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو سلامتی عطا کرے۔ آمین آمین۔ وہ کہتے ہیں نا جی آج کل بازار میں کوئی چیز لینے جائے نا تو کوئی چیز خالص نہیں ملتی، جی لیکن جی 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 ماں کا پیار آج بھی خالص ملتا ہے۔ تو جی جی، اللہ بالکل بالکل، اس پاک میں کوئی سب شک کی نہیں۔ ماؤں کو سلامت رکھے، سب کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پر تعدیل سلامت رکھے۔ تو اب میں آخر میں گزارش کروں گا دعا کے لیے کہ آپ دعا کروائیے تاکہ ان خصوصاً کرونا وائرس سے متاثرہ ان سب لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت اس سے افیکٹڈ ہیں اور وہ گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا آمین الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باری تعالی ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیرے نام الشافی کے صدقے دعا کرتے ہیں، تیرے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دعا کرتے ہیں۔ بیمار کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विसातत से, उनके वसीले से दुआ करते हैं बारी ताला तो कोरोना वायरस से मुतासरा जितने भी मरीज़ हैं बारी ताला उन्हें शिफा याबी अता फरमा। बारी ताला अगर कोई अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जिन्होंने टेस्ट करवा लिए, या हज़ार की तादाद में वो लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए और उसके अंदर ये वायरस मुंतकिल हो चुका है, तो बारी ताला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तो सब के हाल पे अपना करम फरमा और तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। बारी ताला और जितने लोग भी दिगर बीमारियों में मुब्तला हैं, तो हर एक की परेशानियों का, वबाओं का, तकलीफ़ों का बारी ताला ख़ात्मा फरमा और हम सब को महफूज फरमा। बारी ताला पाकिस्तान में, इस्लामी दुनिया में और पूरी इंसानियत बारी ताला सारा ख़ानदान का बारी ताला तो हर एक के हाल पे करम कर, पूरी इंसानियत को बारी ताला इस वबा से छुटकारा अता फरमा। और डेफिनेटली ये हमारी बदअमलियों का नतीजा है, हमारी ही गुमराहियों का नतीजा है, तो बारी ताला हमें माफ़ फरमा, हमें हिदायत की तौफीक अता कर, हमें हिदायत की तौफीक अता फरमा, नेकी के रास्ते पर चला, ताकि तेरी नाराज़गी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बारी ताला, तो अपने हबीब के खूबसूरत चेहरे के सदके बारी ताला अपनी नाराज़गी का ख़ात्मा फरमा बारी ताला और अपनी नाराज़गी को दूर फरमा बारी ताला और हम सब पर अपना रहम, फजल और करम फरमा। और बारी ताला जिन दोस्तों ने इस वबा में और इस बीमारी में बारी ताला मेरे लिए ख्वाहिशात का, दुआओं का, मेरे तलबा ने, मेरे वालिदैन ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, मोहब्बत करने वालों ने, तहरीक के दोस्तों ने, नौजवानों ने, सब ने बारी ताला जिस अंदाज में दुआएं की बारी ताला, मैं बदले में उन्हें लाखों दुआएं देता हूँ बारी ताला, तो उन सब को शिफा याबी और बारी ताला उन सब को महफूज और मामून फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबि खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम भाई, आपने आज अपना कीमती वक्त दिया हमें और इतनी अहम इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई और जो नाज़रीन तक पहुँची, मैं आपका बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना और देखा कि कितनी अहम गुफ्तगू आज हमने इस प्रोग्राम के अंदर की, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। और आजकल की अगर माहौल को देखें तो हर बंदे को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनके लिए भी ये सूदमंद साबित हो। और आखिर में मैं इस चीज़ का इजहार करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक हफ्तावार प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं इसी इस्लामिक यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म से, तो इस पेज को भी लाइक करें, इस पेज को भी आगे शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और गुफ्तगू आप तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद मोअज़्ज़म मुस्तफ़ी को इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी दोबारा तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त। वस्सलाम।